پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے تو ساتھ اس کا مزہ بھی آئے. یعنی کئی دفعہ سبزی پک جائے نا گھر میں، بچوں کی پسند نہ ہو تو اماں پکا کے روٹی سامنے رکھتی ہے تو وہ دیکھ کے پلیٹ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں، مجھے کوئی، میں نے نہیں کھانی. حالانکہ بھوک لگی ہے لیکن کھانا پسند کا خاموش احتجاج کر رہا ہے، میں نے نہیں کھانا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اماں نے نا ابھی پوچھا ہی ہے اس نے آ کے کہ کیا پکا ہے، تو اماں نے اس کو بتایا تیری پسند کی سبزی پک رہی ہے، تو 3 دفعہ پوچھ گیا کب پکے گی، کب پکے گی، اور ایک کی بجائے 1.5 روٹی کھا گیا. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے ایمان کا مزہ آنا، ایمان کا سرور آنا، ایمان کا ذائقہ نصیب ہونا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے گا. تمہیں ایمان کا 3 چیزیں پیدا کرو، 3 چیزیں. ایک تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو. ہمیں بڑی چیزوں سے پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، بڑی چیزوں سے ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، اپنی فوٹو دیکھ کے راضی ہوتے رہتے ہیں، وال پیپر لگایا ہوا ہے. کسی نے آ کے کہہ دیا نا فلانی جگہ بھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو جناب ایسے جیسے قد اونچا ہو گیا. کچھ لوگوں کو خوشامد بڑی بھاتی ہے، نہ مانے وہ پر بھاتی ہے. کچھ لوگوں کو بھاتی ہے، آپ تعریف کر دیں تو وہ آپ کے ہی ہیں، وہ ختم ہو گئی بات. اس لیے باقاعدہ رٹی رٹائی باتیں. آپ نے تو ایک سادہ سا نقیب، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ورنہ ہمارے جو نقیب ہوتے ہیں نا محفل میں، اللہ خیر کرے، انہوں نے نا جی پکے رٹے لگا کے یاد. میری طرح کا چھوٹا آدمی جب وہ القا بات کے بیچ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں بھلا، کیوں اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. کسی بندے سے کسی کی عقیدت ہو تو وہ لفظوں میں سموئی جا ہی نہیں سکتی. وہ عمل بتا دیتا ہے کہ بندے کو بندے سے پیار ہے. خوشامد لوگوں کو بھلی لگتی ہے. اور حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. بڑا وزیر بھلا کون ہوتا ہے جسے بڑی خوشامد کرنی ہے؟ اچھا چاپلوس ہو تو عہدہ بڑا. دائیں بائیں رہتے خوش آمدی لوگ ہیں، اس لیے حقیقتوں سے پردے اٹھنے ہی نہیں دیتے، اصل چیز نظر آنے نہیں دیتے. عزیز دوست، خوشامد بھی لوگوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ کی تھوڑی بات کرنے لگا ہوں میں تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جیب میں پیسے ہوں تو تندرست تندرست سے لگتے ہیں. آپ کی تھوڑی بات کی ہے میں نے تو کہا پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے ہوں تو صحت مند لگتے ہیں، نہ ہوں تو بیمار سے، کمزور سے. اور لکھا بھی ہے بعض دانشوروں نے کہ پیسہ اور علم یہ بندے کو اعتماد دیتا ہے. جائز ہو نا پیسہ تو بندے کو اعتماد دیتا ہے کہ نہیں بھائی ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں. تو پیار تو ہم کرتے ہیں، بچوں سے بھی کرتے ہیں، نہ مانے پر کرتے ہیں. دعویٰ زیادہ اماں ہی کرتی ہے بچوں سے پیار کا. ویسے بیٹا سویا بھی ہو تو ابا دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے. ابا کا پیار بھی کوئی کم نہیں ہوتا میرے عزیز. محبت چیزوں سے ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے. ہمیں ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے سبق دیا، فرمایا اگر چاہتے ہو نا مومن ہونے کا مزہ آئے تو پھر ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو. اور یہ تجربہ کر کے دیکھیں، مقدم کریں اللہ رسول کو. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ اخلاص لا کے دیکھیں، آپ کی نماز مزیدار ہو جائے گی. آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ تقریر سے اٹھ کر دعوت دین کے منصب پر فائز ہونے لگے. آپ کی محفل تبلیغ کا رخ اختیار کرنے لگی. شرط یہ ہے کہ مقدم کریں اللہ رسول. ہم نا چونکہ نیرے ناروں کے قائل ہیں الا ماشاءاللہ، تو حقیقتوں کا سفر بڑے کم لوگ کرتے ہیں. اور ویسے بھی دور رہ کے زیادہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، قریب جا کے چیزوں کو پرکھتے نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نا حقیقتوں کے مسافر تھے، سچی اور کھری بات کرتے تھے. اس لیے کہ جب تک آپ ڈاکٹر کو مرض نہیں نہ بتائیں گے اتنی دیر وہ دوائی کاہے کی دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں، وہ سچی زبان کہ جن کی تائید میں اللہ قرآن پاک نازل فرما دے. حضرت عمر نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے سچی بات کی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے.
سچی بات. دوٹ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, نیرا نارا, اس کے بعد چھٹی, پرکھ کے طے کر کے. یعنی وہ گویا بتا رہے ہیں کہ حضور برادری قربان کرنی ہو تو میں تیار ہوں, مال قربان کرنا ہو تو تیار ہوں, اولاد قربان کرنی ہو تو, لیکن حضور مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا چل آہستہ آہستہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا. انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی دو ٹوک بات کی, ان کے سینے پہ دست مبارک رکھا, فرمایا عمر ابھی ایمان کوئی نہیں مکمل ہوا. یہاں سے بھی پکا اور کھرا جواب آیا کہ ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً ہی بولے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ جو تو فرمایا کہ اب ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدم کرو, ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں پیار ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. نوجوانوں میں آپ سے ایک بات عرض کروں, کچے پکے کام کوئی نہیں مزہ دیتے, کام پکا ہی مزہ دیتے. یعنی دو کشتیوں کا مسافر کیسے کنارے پہ لگے گا؟ دو گھروں میں کھانا ہو نا, ہم نے خود تجربہ کیا ہے, دو گھروں میں کھانا ہو تو ایک سے بھی نہیں ملتا پورا, چونکہ وہ پچھلے کہتے ہیں کہ اگلے, تو اگلے کہتے ہیں کہ پچھلے. دو گھروں کا مہمان کیسے سیر ہوگا بھائی؟ کچی پکی باتیں نہ کرو, کچی پکی نہیں, پکی بات. حضور سے پیار ہو تو پھر پورا ہو. فاضل بریلوی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, پھر ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. پھر ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پکی بات, کھری بات, دو ٹوک بات. حضور نے فرمایا مقدم کرو. دوسرا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. ہم نے نا وابستگیاں دنیا داری کے لیے رکھی ہوئی ہیں. میں اس کے گھر جاؤں گا تو پھر وہ میرے گھر آئے گا, میں اس سے ملوں گا تو پھر وہ مجھ سے ملے گا, یہ میرا گروپ ہے تو یہ میرا گروہ ہے. اس میں نا آہستہ آہستہ طبیعتیں تنگ ہونے لگتی ہیں ذاتیات کے لیے. میں نے تو دیکھا ہے لوگ رمضان میں افطاریاں کراتے ہیں تو وہ بھی سیاسی ہوتی ہیں, وہ بھی سیاسی ہے. لین دین ہے صدقے خیرات کے نام پر تو وہ بھی دیکھ کے میرے کل کو کام کون آئے گا. اپنا ووٹ بینک دیکھ کے لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. او میرے بھائی, پھر آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت تنگ ہونے لگ جائے گی, آپ پر خیر کا کام بوجھ بننے لگ جائے گا. بندے دیکھ کے کام کرو گے تو کتنا کو کرو گے. میرے محبوب نے فرمایا اگر ایمان کا ذائقہ لینا ہے نا تو پھر جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو, پھر خالص ہو جاؤ, خالص خالص. اور تیسری بات حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ تمہیں ملے تو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا تمہیں اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدائے دین ہیں ان سے بیزاری ٹھیک چیز نہیں, حالانکہ یہ ضروری کام ہے. دین میں جہاں محبت کا ذکر ہے نا اللہ رسول کے لیے, وہاں عداوت کا بھی ذکر ہے.